السلام علیکم دوستو آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 اس کا ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس کا ابھی ترجمہ کرتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، کان الناس لوگ تھے، امۃ واحدہ ایک ہی امت۔ فبعث اللہ النبیین پھر بھیجے اللہ نے نبی، مبشرین و منذرین خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب برحق، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا اس میں، یعنی امت واحد تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو خوشخبریاں سنا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، یعنی ہر ایک کے ساتھ احکامات بھیجے، کتاب بھیجی، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف پڑ رہا ہے اس کا فیصلہ کر سکے۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین مگر جنہیں، اوتوہ من بعد دی گئی بعد میں، ما جاءتهم البینات جو آئے ان کے پاس واضح حکم، واضح نشانیاں، واضح احکام، بغیم بینہم ضد ان کے درمیان، یعنی اختلاف جو کرتے تھے تو وہ ان احکام کی وجہ نہیں تھی بلکہ ان کے آپس کے ضد کی وجہ سے تھی۔ فہدی اللہ الذین پس ہدایت دی اللہ نے، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ لما جو، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق سچ پر سے، بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف۔ دوستو اس آیت سے پہلے جو آیت نمبر 212 211 یہ جو گزری ہیں اور ان کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، تو اس میں جو اختلاف بتایا گیا ہے وہ ہے دنیا داری، دین اور دنیا داری، چونکہ ہمارے نفس، ہماری خواہشات اس موجودہ دنیا کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو جو چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں وہ اپنا لیتے ہیں، اور جو چیزیں پسند نہیں آتی ہیں اسے نہیں اپناتے، دل سے نہیں اپناتے، یا پھر اختلاف کر لیتے ہیں اس سے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو لوگ تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ جب اترے تو ان کے ساتھ بی بی حوا تھی،
تو آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے یہ ایک ہی امت. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے جو انسان تھے وہ ایک ہی امت تھے. آدم علیہ السلام پیغمبر اور ان کی اولاد ان کی پیروی کر رہی تھی. پھر جب اختلاف آیا، اختلاف کس چیز پہ؟ دیکھیں، ہمیں حابیل اور قابیل کا قصہ بھی معلوم ہے. تو وہ اختلاف تھا اس بات پہ کہ قابیل چاہتا تھا کہ وہ اپنی سگی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی، وہ چونکہ خوبصورت تھی تو اس سے شادی کر لے. اور اس وقت کی جو شریعت تھی، جو قانون تھا اللہ تعالیٰ کا، تو وہ ایسا تھا کہ جو جوڑیاں اس وقت بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑیوں کی شکل میں پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو یہ آپس میں بھائی بہن تھے. اور دوسری جوڑی میں جب لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے تو یہ پہلی جوڑی کا لڑکا اور دوسری جوڑی کی لڑکی، ان کا آپس میں نکاح جائز تھا کیونکہ نسل چلانی تھی. بعد میں جب احکام آئے کہ نہیں، یہ چونکہ تمہارے سگے ہیں تو اب تم اپنے یہ جو ایک نسل ایک جوڑی ہے اور دوسری جوڑی ہے، ان کا جو کراس ہوتا ہے نکاح، تو اس سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں. یہ جو پہلے والے ماں باپ اور دوسرے جوڑی ماں باپ، یہ آپس میں بہن بھائی ہیں. اب یہاں پہ اختلاف پڑتا ہے، اختلاف پڑتا ہے. لوگوں کے ذہن یہ قبول نہیں کرتے ہیں کہ پہلے جو حکم تھا وہ کینسل ہو گیا، اب دوسرا حکم. یہ تو جیسے ہمارے جو آدم علیہ السلام ہیں وہ جھوٹ بولتے تھے یا ایسا، نعوذ باللہ. تو اس طرح سے اختلاف ایک ایک چیز پہ آتا رہا. ایک پیغمبر آیا. اب چونکہ ایک جو لرننگ پہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں پلے گروپ ہو گیا. اب پلے گروپ سے جب بچہ آگے جاتا ہے تو نرسری میں جاتا ہے تو اس کی ایجوکیشن اپڈیٹ ہو جاتی ہے. پھر اس طرح سے جب وہ دوسری کلاس میں جاتا ہے، نرسری کے بعد پریپ میں جاتا ہے، تو وہاں پہ اس کی ایجوکیشن کچھ اور اپڈیٹ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے یہ اختلافات آپس میں آتے رہے. ایک پیغمبر آیا، اس نے ایک نسل چلانی تھی، اپنی نسل اس نے چلانی تھی، روئے زمین پہ بنی نوع انسان کی نسل چلانی تھی. تو اس وقت کے جو احکام تھے وہ جب دوسرا پیغمبر آیا تو اس میں سے کچھ احکام پہ پابندی لگی اور کچھ آگے اپ گریڈ ہو گئے. اسی طرح سے یہ جب ہم پیغمبر ٹو پیغمبر، پیغمبر ٹو پیغمبر، اب دیکھیں دو بہنوں کی ایک ہی شخص سے شادی جائز تھی. بعد میں یہ کہا گیا کہ اپنے سالی سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلی بیوی آپ کی نکاح میں ہے، تو اس کی بہن سے آپ شادی نہیں کر سکتے. یہ اس طرح سے احکامات اپڈیٹ ہوتے رہے. اور لاسٹ جو آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. اب دین مکمل ہو چکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. ہر پیغمبر جو آیا اس کے ساتھ کوئی صحیفہ آیا، کوئی کتاب آئی یا کچھ احکامات آئے زبانی. تو اس طرح سے پہلے پیغمبر کے جو پہلے نبی، پہلے رسول، اس کے جو احکامات تھے، اس کے بعد دوسرا جو آیا تو چند لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، ایسا تھا. تو اس طرح سے امتیں بٹتی رہیں. یہی کہہ رہا ہے قرآن پاک کہ پہلے یہ جو لوگ تھے وہ ایک ہی امت تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد. پھر دوسرا جو ہم کہہ سکتے ہیں آدم ثانی جو کہہ سکتے ہیں وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام. اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب طوفان آیا تو اس روئے زمین سے سب لوگ مٹ گئے، یعنی مر گئے، سوائے ان لوگوں کے جن کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جگہ ملی تھی. جانوروں کو، پرندوں کو، اور اس طرح سے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان میں اور انسانوں میں. تو جو آدم ثانی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام. اس کے بعد پھر جب دوسرے پیغمبر آئے، پھر تیسرے پیغمبر آئے، پھر چوتھے پیغمبر آئے، تو ہر ایک کے احکامات میں کیا کہتے ہیں اپ گریڈیشن تھی.
تو یہ اپ گریڈیشن، سختیاں آتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا رہا کہ پہلے جو ہو رہا تھا وہ اب چھوڑ دو. یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پی جاتی تھی، تجارت ہوتی تھی کھلے عام، عورتیں مرد، کوئی ممانعت نہیں تھی. مگر جب شراب کا حکم آیا کہ یہ حرام ہے تو پھر اس وقت کے مومنین جو تھے انہوں نے اس حکم کو قبول کیا، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ الگ ہو گئے. اسی طرح سے جب مسجد اقصی قبلہ اول تھا تو جب حکم آیا مسجد قبلتین میں کہ اپنا رخ حرم شریف کی طرف موڑ لو، تو جو لوگ اس نماز میں جن نے رخ موڑا انہوں نے پیغمبر کی پیروی کی. نماز کے باہر جہاں جہاں مسلمان تھے جن لوگوں نے اس حکم کو مانا وہ مومنین رہے، جنہوں نے نہیں مانا تو وہ ان کا ایمان جاتا رہا کیونکہ پیغمبر سے اختلاف کیا. یا مطلب بہت سارے ایسے تھے جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے اور کچھ لوگ منافقین بنے، ظاہراً مسلمان تھے اور باطناً وہ اس دین کو سچا نہیں مان رہے تھے. تو یہ سارا یہ ہے کہ لوگ کبھی کبھی اس ضد میں بھی پیغام نہیں مان رہے تھے کہ یہ ہم جسے چاہتے تھے کہ یہ ہمارا نبی ہو وہ نہیں ہے، یہ فقیر کیسے نبی بن گیا، یہ تو ہم سے ہر چیز میں ادنا ہے، تو اسے یہ درجہ کیسے ملا. کچھ ایسے ضد کی باتیں بھی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں، تو یہ تو ہمارے جو کزنس ہیں ان کی طرف جا رہی ہے بڑائی. تو اس ضد میں بھی بہت سارے ایمان لانے سے رہ گئے. تو یہ جو اختلافات ہیں یہ بتائے جا رہے ہیں. فبعث اللہ نبیین، پھر بھیجے اللہ نے نبی جو خوشخبریاں سناتے تھے اور اللہ سے ڈراتے تھے، مبشرین و منذرین. وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی برحق. کتاب مطلب صحیفہ ہو گیا، کتاب ہو گیا، حکم ہو گیا. لیحکم، تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس فیما اختلفوا فیہ، لوگوں میں اس اختلاف کا جو ان میں تھا یا ہے. وما اختلف فیہ، اور وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے. یعنی یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جو قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے. یعنی جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ ایمان لے کے آ گیا. لما اختلف فیہ من الحق بإذنہ، اس سچی بات پر جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنی اذن سے. یعنی انہوں نے اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی ضد کی وجہ سے جو اختلاف کیا تھا، سوائے ان لوگوں کے باقی جن کو ہدایت نصیب کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت ملی اور وہ ایمان لے کے آ گئے. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے دکھا دے یعنی ہدایت دے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. دوستو آج یہاں تک، کل انشاءاللہ اگلی آیت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.